میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی عزت و احترام کے لائق سامعین ذی وقار میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، تفسیر اعجاز القرآن کے اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز سورہ الکہف کے 6ویں رکوع کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ 15ویں پارے کا مجموعی طور پر 18واں رکوع ہوگا، اور 6واں رکوع ہے یہ سورہ الکہف کا۔ آیت کا نمبر شمار ہے 45۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ اور ان کے سامنے بیان کرو کہ دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک پانی ہو جسے ہم نے آسمان سے اتارا، تو اس کے سبب زمین کا سبزہ گھنا ہو کر نکلا، پھر وہ سوکھی گھاس بن گیا جسے ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ پچھلا رکوع آپ نے مکمل سماعت فرمایا، دو افراد کی مثال دی گئی، ایک شخص جو کافر ہے اور اپنی کامیابی کو اور دنیاوی نعمتوں کو اپنے کسب کا نتیجہ سمجھتا ہے، لیکن دوسرا شخص اسے اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈراتا ہے اور اسے تکبر کرنے سے باز رکھتا ہے اور دنیا کی حقیقت اس پر آشکار کرتا ہے، اور پھر وہی ہوتا ہے کہ دنیا کی حقیقت اس پر ظاہر ہو جاتی ہے اور وہ کہتا ہے یا لیتنی، ہائے خرابی میرے لیے کہ میں دنیا کے اس فریب میں مبتلا نہ ہوا ہوتا۔ تو یہ رکوع جو اگلا رکوع ہے یہ بھی بعین ہی دنیا کی حقیقت کا بیان ہے، دنیا کی بے ثباتی کا بیان ہے، دنیا کے فنا ہونے کا بیان ہے، اور دنیا کے فریب کا بیان ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مثال بیان فرمائی؟ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک پانی ہو جسے ہم نے آسمان سے اتارا، اس کے سبب زمین کا سبزہ گھنا ہو گیا، بارش برسی، زمین ہری بھری ہو گئی اور دیکھنے والے کی آنکھوں کو خوشنما لگی، اور وہ اس زمین اور اس کھیت سے، اس فصل سے، اس باغ سے محبت کرنے لگا، اور پھر ایک وقت آیا کہ وہ سوکھ گیا اور زمین کا پانی خشک ہو گیا، اور جو باغ تھا اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ اب اس سے ہریالی جاتی رہی اور فصلیں سوکھ گئیں، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ اصل میں یہ ایک بہت ہی خوبصورت مثال کے ذریعے، آسان مثال کے ذریعے، مشاہداتی تجربے کے ذریعے آپ کو سمجھایا جا رہا ہے۔ جب آپ اپنے گھر میں ایک پودا لائیں اور اس کو دیکھیں کہ وہ ہرا بھرا ہے تو آنکھوں کو خوشنما لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، پھر ایک وقت اس پر آئے کہ وہ سوکھ کر کانٹا ہو جائے، اس کی شاخیں سوکھ جائیں، پتے سوکھ کر گر جائیں، اس کا تمام حسن جو ہے وہ زائل ہو جائے، تو ایسے ہی زندگی کی مثال ہے۔ انسان کو اپنے گرد رشتے خوبصورت لگتے ہیں، اپنا کاروبار اچھا لگتا ہے، مال و متاع، بینک بیلنس، دنیاوی آسائشیں، یہ سب اس کی نظر کو بھاتے ہیں، اس کے دل کو بھاتے ہیں، لیکن جیسے ہی موت کا پیغام آتا ہے یہ سب کچھ ایسے ہو جاتا ہے کہ تمام چیزیں اس کے لیے بے معنی ہو جاتی ہیں، رونقیں کھو جاتی ہیں، جیسا کہ اس شخص کے لیے ہے جس کے لیے اس کا باغ سوکھ جائے، تباہ و برباد ہو جائے، اب اس کے لیے اس میں کوئی ذاتی طور پر دلچسپی نہ رہے، کوئی فائدہ نہ رہے۔ ایسے ہی وہ شخص جسے ساری زندگی مال اکٹھا کیا ہے اور تمام مال کو حلال حرام کی پرواہ کے بغیر اکٹھا کرتا رہا اور دنیاوی آسائشوں کو اپنے گرد اکٹھا کرتا رہا، لیکن آج کیا ہوا؟ ایک لمحے میں، ایک ساتھ میں تمام کی تمام چیزوں کا عروج وہ زوال بن گیا، اس کے مال نے اسے چھوڑ دیا، اس کے بیوی بچوں نے اسے چھوڑ دیا، مال و متاع
آج اس کا ساتھ چھوڑ چکا ہے، وہ قبر میں جا رہا ہے جو ایک اندھیرا گھر ہے، اور وہ ایسی جگہ ہے جہاں پر اس کے ساتھ سختی کے معاملات ہیں، وہ ایسا گھر ہے جہاں پر کوئی اس کے لیے ممد و معاون نہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ صرف عمل صالح ہے، جس کا بیان اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ تو یہاں پر دنیا کی بے ثباتی کو ایک باغ کے ساتھ تشبیہ دے کر ساری مثال کو خوبصورت طریقے سے احسن انداز سے سمجھا دیا گیا کہ تو جس کے لیے سب کچھ بھاگ دوڑ کر رہا ہے وہ صرف تیری نظر کا دھوکہ ہے، کچھ بھی نہیں، ایک لمحے میں مرتے ساتھ ہی یہ تمام چیزیں غیر ہو جاتی ہیں، ان کا تجھ سے تعلق منقطع ہو جاتا ہے۔ تو خود جان لے کہ جس زندگی کے اندر تو اپنی دنیا اکٹھی کرتا رہا، اپنی زندگی کو ترجیحات کے حوالے سے نہ جان سکا کہ تیری زندگی کی ترجیحات کیا ہیں، تو اس شخص کو کتنا ہی نقصان ہوگا، کتنا ہی اس کے لیے حسرت کا معاملہ ہوگا، کتنی پریشانی کا معاملہ ہوگا جب اسے قبر میں اتارا جائے گا کہ آج میرے کام کوئی شے نہیں آئے گی، اگر آئے گی تو وہ صرف اور صرف اللہ کی اطاعت گزاری ہے، جیسا کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی رونق ہیں، اور باقی رہنے والی باتیں صرف اچھی باتیں یعنی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے زیادہ بہتر اور امید کے اعتبار سے زیادہ اچھی ہیں۔ دنیا کے مال و اسباب کی حقیقت بیان کیا گیا۔ انسان اکثر ان دو چیزوں پر ہی فخر کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے صاحب اولاد بنایا، مجھے مال دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ فرما دی یہ صرف دنیاوی مال و متاع اور یہ دنیاوی ہی رشتے یہ صرف اور صرف تیری نظر کا دھوکہ ہیں، کچھ بھی نہیں۔ اگر تیرے ساتھ قبر میں کوئی شے جانے والی ہے تو وہ تیرے اچھے اعمال ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی ہی خوبصورت حدیث مبارکہ، اس آیت مبارکہ کے ضمن میں عرض کرتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال سے سمجھایا کہ انسان کے ساتھ قبر میں جانے والی چیز کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میں تم سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اگر کسی انسان کے 3 دوست ہوں اور ان 3 دوستوں کے احوال میں تمہیں بتاؤں تو پھر مجھے بتاؤ کہ ان 3 دوستوں میں سب سے بہترین دوست کون سا ہے؟ ایک وہ دوست جو انسان پر مشکل وقت آئے تو اسے گھر میں ہی خیر بات کہہ دے، اسے چھوڑ دے اور فوراً ہی اسے کہے میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں، اب تو جان اور تیرا کام جانے۔ یہ حدیث کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اور دوسرے نمبر پر ایک ایسا دوست ہے جو اسے اٹھا کر قبر تک لے کے جائے اور قبر کی دیواروں تک پہنچا کر کہے کہ اب میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اب تو جان اور تیرا کام جانے۔ اور تیسرا دوست وہ ہے جو انسان کے ساتھ قبر میں اتر جائے اور مشکل وقت میں اس کا ساتھ دے، قبر کی زندگی میں اس کے لیے ممد و معاون ثابت ہو اور مشکل میں اس کو نہ چھوڑے۔ تو اب بتاؤ کہ بہترین دوست کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا ان 3 دوستوں سے مراد کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلا دوست تمہارا مال و متاع ہے، تمہاری دولت ہے، تمہارا بینک بیلنس، تمہاری دنیاوی آسائشیں ہیں جو تمہیں مرتے ساتھ ہی فوراً خیر آباد کہہ دے گی کہ میرا اب تم سے کوئی تعلق نہیں، یہ گھر کسی اور کا ہوا، یہ لباس کسی اور کا ہوا، یہ جوتے کسی اور کے ہوئے، تمہاری گاڑیاں، تمہارے موبائل اب یہ کسی اور کے ہو گئے، کیونکہ جیسے تمہارا آخری سانس نکلا ان چیزوں نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا، تمہاری دولت نے تمہارا ساتھ چھوڑا۔ اب خود دیکھیے انسان ساری زندگی جس دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے وہ اسے ایک لمحے کے اندر خیر بات کہہ رہی ہے، ایک لمحے کے اندر خدا حافظ کہہ رہی ہے کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، میں تمہارے کسی کام کی نہیں رہی۔ اس کے بعد دوسرا دوست جو اسے گھر سے لے کر قبر کی دیواروں تک پہنچاتا ہے وہ اس کے گھر والے ہیں، اہل و عیال ہیں، بیٹے ہیں، بھائی ہیں، باپ ہے، دوست و اقربا ہے کہ وہ اسے قبر کی دیواروں تک پہنچانے کے بعد خیر بات کہہ دیتے ہیں، قبر بند کر دی جاتی ہے اور اسے گویا پیغام دیا جاتا ہے کہ اب تیرا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو جان تیرا کام جانے، ہمارا کام تجھے قبر میں بآسانی اتارنا تھا اور قبر کے اندر تک پہنچانا تھا، اب ہمارا تجھ سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ تیسرا دوست انسان کے اچھے اعمال ہیں جو اس کے ساتھ قبر میں اترتے ہیں، مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیتے ہیں اور ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کی آزمائش میں اس کے ساتھ ایک اچھے دوست کی طرح کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اب خود بتائیے کہ یہ جو تیسرے دوست کی صورتحال ہے، تیسرا دوست ہے، یہ انسان کے اچھے اعمال ہیں، والباقیات الصالحات اللہ نے فرمایا اور نیکیاں باقی رہنے والی ہیں، تمہارا ساتھ چھوڑنے والی نہیں ہیں۔ آپ نے وہ مال جو اللہ کی راہ میں لگا دیا وہ والباقیات الصالحات کے اندر آ گیا۔ آپ نے وہ مال جو کسی مسکین پر لگا دیا، کوئی صدقہ کر دیا، اللہ کے دین پر لگا دیا،
تو وہ نیک عمل کی صورت میں آپ کی قبر میں اتر گیا۔ وہ مال جو آپ نے گھر میں رکھا ہے، وہ مال جو آپ نے بینک میں رکھا ہے، وہ مال جو آپ نے تجارت کی نظر سے رکھا ہے، وہ مال آپ کے ساتھ نہیں گیا، اس نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، کیونکہ وہ آپ نے اللہ کے لیے وقف نہیں کیا تھا۔ اللہ کے لیے جو آپ نے وقف کیا ہے وہ آپ نے قبر میں پہنچا دیا ہے۔ اللہ کے لیے جو مال آپ نے لگایا ہے وہ آخرت میں آپ کے لیے سامان آخرت بنا ہے۔ اللہ کے لیے جو مال آپ نے لگایا ہے وہ آپ کے لیے جنت کا سبب بنے گا۔ وہ مال جو آپ نے محفوظ کر رکھا ہے، جس پر آپ کا دل خوش ہوتا ہے کہ میرے بینک بیلنس میں 4 سے 5 کروڑ پڑا ہے، 10 کروڑ پڑا ہے، تو وہ آپ کا ہے ہی نہیں، وہ آپ کے بعد والوں کا ہے، کیونکہ اس نے آپ کو فوراً چھوڑ دینا ہے اور وہ اگلے شخص کی ملکیت میں چلا جاتا ہے جو آپ کے بعد آپ کا جانشین ہو۔ تو یہاں پر نیکیوں کی ترغیب ہے کہ آپ نے جو مال کھا لیا وہ آپ پر لگ گیا، اور جو مال آپ نے اللہ کے لیے بچا لیا وہ آپ کے ساتھ جائے گا۔ باقی جو مال آپ کے گھر میں پڑا ہے، الماریوں میں لباس لٹک رہا ہے، بینکوں میں پیسہ پڑا ہے، وہ سب آپ کا نہیں ہے، کیونکہ معلوم نہیں کہ زندگی اسے استعمال کرنے کی مہلت دیتی ہے یا نہیں دیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا باقیات الصالحات کا کیا مطلب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، والحمد للہ، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ پڑھنا یعنی یہ ایک نیک عمل ہے، اللہ کا ذکر کرنا، یہ تمہارے ساتھ قبر میں جائے گا، جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا۔ اگلی آیت ہے وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور یاد کرو جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو صاف کھلی ہوئی دیکھو گے اور ہم لوگوں کو اٹھائیں گے تو ان میں سے کسی کو نہ چھوڑیں گے۔ یوم نسیر الجبال، جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے۔ دنیا کی فنائیت اور اسباب دنیا کی حقیقت بیان کرنے کے بعد اب قیامت کی ہولناکیوں کا بیان کیا جا رہا ہے کہ جس دن انسان نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے۔ جس دن پہاڑوں کو چلایا جائے گا یعنی وہ اپنی جگہ سے اکھڑ جائیں گے، وہ اپنی جگہ پر قائم نہیں رہیں گے، اور بعض آیات سے جو مفہوم اخذ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ پہاڑ ہواؤں میں ایسے اڑ رہے ہوں گے جیسے ہوا کے اندر روئی کے گالے اڑتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا تیز آندھی آئے تو روئی جو ہے وہ ہوا کے اندر ایسے معلق ہوئی ہے، کبھی یہاں سے ادھر جا رہی، کبھی ادھر سے ادھر آ رہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کے احوال بیان فرما رہے ہیں کہ اس دن پہاڑ بھی ایسے ہی اڑیں گے جیسے کہ روئی ہوا میں اڑتی ہے، یا کوئی ہلکی چیز جو ہے وہ ہوا میں معلق ہو جاتی ہے اور ہوا اسے زمین پر نہیں اترنے دیتی۔ تو یہ قیامت کی ہولناکی، اللہ تعالیٰ اس سے پناہ عطا فرمائے، اور وہ اپنی جگہ سے اکھڑ کر بادلوں کی طرح اڑتے پھریں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم زمین کو صاف کھلی ہوئی پاؤ گے جیسے کوئی بالکل چٹیل میدان ہوتا ہے۔ جیسے آپ کسی کرکٹ گراؤنڈ میں چلے جائیں، ہاکی گراؤنڈ میں چلے جائیں، فٹ بال گراؤنڈ میں چلے جائیں، وہاں پر نہ آپ کو درخت نظر آتا ہے، نہ جھیل ہے، نہ سمندر ہے، نہ پہاڑ ہے، نہ پتھر ہے، بالکل ایک چٹیل میدان ہوتا ہے جس میں کھیلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم پوری ضرور زمین کو ایسے کر دیں گے، نہ تمہیں کوئی پہاڑ نظر آئے گا، نہ تمہیں کوئی درخت نظر آئے گا، نہ ہی تمہیں کوئی ندیاں نظر آئیں گی، نہ ہی چٹانیں ہوں گی، سب زمین ایسے ہو جائے گی کہ یہاں پر گویا کہ کچھ تھا ہی نہیں، بالکل صاف چٹیل۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، پھر ہم لوگوں کو اٹھائیں گے ان کی قبروں سے، کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ منادی جب منادی کرے گا، سورہ القمر میں آگے اس کا تذکرہ آئے گا انشاءاللہ العزیز، تو تمام لوگ اپنی قبروں سے ایسے باہر نکل آئیں گے جیسا کہ یہ دنیا میں تھے اپنے وجودوں کے ساتھ، اور ان کا جسم بالکل صحیح سلامت ہو جائے گا، اور وہ قبروں سے سر جھاڑتے ہوئے باہر نکل آئیں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا، اور تمہارے رب کی بارگاہ میں صفیں باندھے پیش کیے جائیں گے، بے شک تمہارے پاس ویسے ہی آئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ تمہارا گمان تھا کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت نہ رکھیں گے۔ قیامت کے دن کا احوال ہے تمام لوگوں کو ننگے پاؤں، مال و زر سے خالی، برہنہ حالت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اور جو منکرین ہوں گے ان سے خطاب کیا جائے گا کہ تم تو کہتے تو قیامت نہیں آئے گی، یہ وعدہ حق ہے کہ نہیں ہے؟ انبیاء علیہم السلام نے جو خبر دی، قرآن کریم میں جو آیات بینات بھیجی گئیں، اور دیگر آسمانی کتابوں میں جو آخرت کی وعیدیں سنائی گئیں، یہ کیا حق تھیں کہ نہیں تھیں؟ اس دن تمام لوگ اس حقیقت کو جانیں گے۔ اللہ نے فرمایا یوم تبلی السرائر، اس دن حقیقتوں کے انکشاف کا دن ہے، جس دن حقیقتیں ظاہر ہو جائیں گی، زمین اپنا بوجھ باہر نکال دے گی، اور ہر شخص اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں پیش کیا جائے گا
کہ وہ برہنہ لباس ہوگا۔ یہاں پر میں اولیاء کرام کی خدا خوفی کے ایک دو واقعات بیان کرتا چلوں کہ اس دن کی کیفیات کیسی ہیں، اس دن کے احوال کیسے ہیں، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال کی کیفیت کیسی ہوگی، اور اس دن تمام مخلوقات پر خوف کیسا طاری ہوگا۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک، یہ اموی دور سے ان کا تعلق تھا۔ ابو حازم سے ایک دفعہ ان کی گفتگو ہوئی تو سیدنا ابو حازم سے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم آخرت کو ناپسند کرتے ہیں اور آپ لوگ آخرت کو پسند کرتے ہیں؟ تو آپ نے بڑا اچھا جواب دیا، آپ نے فرمایا کیونکہ تم نے اپنی دنیا کو آباد کیا اور اپنی آخرت کو ویران کر لیا، اور کوئی شخص آبادی سے ویرانی کی طرف منتقل ہونے کو پسند نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ موت کا ذکر سنتے ہو گھبرا جاتے ہو، پریشانی ہے، کیونکہ تم جانتے ہو ہم نے مرنے کے بعد کچھ باقی نہیں چھوڑا۔ سلیمان بن عبد الملک نے کہا یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کسی شخص کے ساتھ آخرت میں کیا معاملہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا قرآن نے اس کا جواب دیا ہے، اور قرآن اس طرف رہنمائی کرتا ہے۔ رہنمائی کیا؟ ان الابرار لفی نعیم، جو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، نیکوکار ہیں، وہ ضرور ضرور جنتوں میں ہوں گے، آسائشوں میں ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، نافرمانوں کے لیے جہنم ہے۔ قرآن کی یہ دو آیتیں ہی تمہیں بتا رہی ہیں اچھوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، بروں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اب یہ کہنا کہ مجھے علم نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اپنے کردار کو دیکھو، تم کیسے ہو، اچھے ہو تو تمہارے لیے نعیم ہے، اگر برے ہو تو تمہارے لیے جہیم ہے۔ اور آخری آیت ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ اور نامہ اعمال رکھا جائے گا تو تم مجرموں کو دیکھو گے، اس میں جو لکھا ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے ہماری خرابی، اس نامہ اعمال کو کیا ہوا، اس نے چھوٹے اور بڑے ہر گناہ کو گھیرا ہوا ہے، اس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے، اور لوگ اپنے تمام اعمال کو اپنے سامنے موجود پائیں گے، اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، وہ نامہ اعمال رکھا جائے گا، یعنی قیامت کا وہ اہم اور نازک ترین مرحلہ ہے کہ جہاں پر جنتی اور جہنمی ہونے کا اعلان ہوگا۔ ہر بندے کا نامہ اعمال اس کے اعمال کے لحاظ سے اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ مومن کے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، کافر کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس وقت نامہ اعمال دیکھ کر جو لوگوں کی حالت ہوگی وہ دہشت ناک ہوگی، کیونکہ وہ جہنم کو دیکھ چکے ہوں گے، اور اب وہ جانتے ہوں گے اس کے بعد ہمارا ٹھکانہ کیا ہے، جہنم ہے۔ میں اس کی ایک مثال آپ کو ویسے سمجھا دوں کہ جب کسی بچے نے اچھے طریقے سے امتحانات دیے ہوں تو وہ جانتا ہے کہ میرا رزلٹ کیسا آئے گا، وہ جب رزلٹ کا دن ہو اس دن خوشی خوشی جاتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے محنت کی، مشقت کی، راتوں کو جاگتا رہا، پیپر میرے بہت اچھے ہوئے۔ اور اس کے برعکس ایک ایسا بچہ ہے جو اپنے امتحانات میں لاپرواہی کرتا رہا، اور آج اس کا رزلٹ ہے تو اسے خوف ہے کہ آج والدین مجھے کیا کہیں گے، میرے دوستوں کے ساتھ میں شرمندگی ہوگی، میں نے محنت نہیں کی۔ بس بے عین ہی یہی صورتحال ہے قیامت کے دن کی، کہ جن لوگوں نے دنیا میں اعمال صالح کیے، اللہ نے فرمایا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، انہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، اور انہیں فرشتے تسلیاں دیں گے لا تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف کرو نہ حزن کرو، آج تمہارے لیے تمہارا رب کریم بہت کریم ہے۔ اور وہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے جائیں گے کہ حساب کتاب دے کر اپنے اہل و عیال کی طرف خوشی سے ایسے آئیں گے جیسے گویا کچھ ہوا ہی نہیں، یعنی ایک ساتھ میں ان کا حساب کتاب کر دیا جائے گا۔ اور دوسری طرف جو گناہ گار ہیں ان کو اپنے نامہ اعمال کے حوالے سے آگاہی ہوگی، شعور ہوگا کہ ہم نے اچھے اعمال نہیں کیے، شرک کرتے رہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے، اور اس دن انہیں یہ شرمندگی بھی ہوگی کہ آج ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، عزیز و اقربا، اہل و عیال، دیگر اہل خاندان، ہمارے جاننے والے سب ادھر موجود ہیں، ان کے سامنے ہمارا نامہ اعمال کھولا جائے گا۔ تو خود سوچئے وہ بچہ جو امتحان میں 7 کے 7 یا 8 کے 8 مضامین کے اندر فیل ہو، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور دوسری طرف وہ بچہ جس کو A+ گریڈ دیا جا رہا ہو، وہ اپنی کلاس میں فرسٹ آیا ہو، پورے بورڈ میں فرسٹ آیا ہو، اس کے چہرے پر حشاشیت کیسی ہوتی ہے، وہ کیسے خوشی سے اپنے اس رزلٹ کو قبول کرتا ہے۔ تو یہ وہ جو مثال ہے یہ بڑی اچھے طریقے سے سمجھا دی گئی۔ یاد رکھیے گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ان دونوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان گناہوں سے بھی تم پرہیز کرو جنہیں تم حقیر سمجھتی ہو، کیونکہ اللہ کے ہاں ان کا بھی سوال ہوگا۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی ایک تقسیم کرتے ہیں، بالکل ہے، تقسیم تو ہے،
لیکن اولیاء کرام یہاں پر ایک بڑی اچھی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ ہے یا صغیرہ ہے اس کو نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ تم کس کی نافرمانی کر رہے ہو، وہ کبیرہ کی صورت میں ہے یا صغیرہ کی صورت میں ہے، دونوں صورتوں میں یہ نافرمانی کس کی ہے؟ رب کریم کی نافرمانی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن ایسے حال میں اپنی بارگاہ میں لے جائے کہ وہ ہم سے راضی اور ہم اس سے راضی ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہا